الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم من لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنهم أهل أن يعذبهم ولكن لم يتوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسر صلاتهم وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیوں نہ اللہ ان کو عذاب کرے. وہ اللہ کے راستے سے اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے متولی اور اس کے مجاور ہیں. وما كانوا اولیاء یہ ہرگز متولی نہیں ہیں. مسجد الحرام کا متولی تو وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, جو متقی ہو. باقی ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, طواف کرتے ہیں, وما كان صلاتهم عند البيت, حالانکہ اللہ کے گھر کے نزدیک ان کی نماز تو ایسے جیسے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. ذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون, اللہ نے فرمایا پھر چکھو عذاب بس سبب اس کفر کے جو تم کفر کرتے ہو. اب سمجھیں کہ پہلی آیات میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وہ مستحق عذاب تو ہیں, لیکن معنی عذاب یہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں, آپ یہاں رہتے ہیں, تو جب تک آپ ان کے اندر ہیں ہم ان پر عذاب نہیں بھیج سکتے. اور یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک نبی اپنی قوم کے اندر موجود ہو عذاب نہیں بھیجا جائے. سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام پہ نظر ڈالیں کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے انتہا کر دی کفر کی, ظلم کی, پیغمبر کی تہذیب کی, کہ 950 سال کی دعوت پر کان نہ دھرے. اور نعوذ باللہ پھر پیغمبر سے استہزاء بھی کرتے, پیغمبر کو نعوذ باللہ تعذیب بھی کرتے, عذاب بھی دیتے, تکلیفیں بھی دیتے.
جب اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس قوم میں اب کوئی امید نہیں ہے کہ مسلمان ہوگا، کیونکہ 9 صدیاں بیت گئی، 950 سال کو مذاق کریا، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا نا تو ان کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کافر ہوں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو لے کے کشتی سے آپ نکل جائیں۔ مختصراً حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے اور جو بھی کشتی میں سوار ہوا نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف اللہ نے ان کو بچایا، باقی ساری قوم جو تھی وہ غرق ہو۔ جب تک نوح علیہ السلام موجود تھے ان کے اندر عذاب نہیں آیا، ان کو پہلے اللہ نے نکالا۔ یہ سنت اللہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں تو وہاں جو اللہ کا پیغمبر ہے ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو پھر ساتھ مومنین بھی نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح قوم لوط پر جب عذاب آتا ہے اور ان کی ذلت کی اور فحاشی اور عریانی کی انتہا ہو جاتی ہے، حد ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ ورنہ کچھ آنکھ کا شرم تو ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان کھڑے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میرے پاس قبیلہ نہیں، عشیرہ نہیں۔ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، انہوں نے کہا بس نوح علیہ السلام یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں لڑکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیویوں کی ضرورت، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اب تو یعنی جرم اتنا ترقی کر گئے ہیں کہ بعض کافر ملکوں میں لڑکے کو لڑکے سے شادی کرنے کا قانوناً اجازت ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہی حال، یہ گناہ سب سے پہلے جو کیا ہے وہ قوم لوط نے کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ مرد سے مرد یا مرد کا اپنی بیوی سے بھی غلط راستہ استعمال کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ کتا بھی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتا کتے سے بدفعلی کر رہا ہو۔ یعنی یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، گندا جرم ہے کہ اس سے جانور بھی شرماتے ہیں۔ لیکن انسان جب اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین، وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اب لوط علیہ السلام جب بالکل انتہائی گھبرا گئے تو اب اللہ کے حکم سے فرشتے بول پڑے، قالوا یا لوط انا رسل ربک فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك۔ انہوں نے حکم دیا اور کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تو آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم جو کھڑے ہیں۔ بس آپ کے لیے حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں۔ اور آپ نکل جائیں اور پھر مڑ
مڑ کے بھی نہ دیکھیں ان کی طرف. ان پر جو اللہ نے عذاب نازل کرنا ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے. ہاں تمہاری بیوی جو ہے اس پر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہی آگے ان کو خبر دیتی تھی ہر بات کی. اور ویسے بھی وہ کافرہ تھی، اسلام نہیں لائی تھی. لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لے گی. اس زمانے میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا. اب بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ چونکہ وہ تو سارے حضرت لوط کے گھر کو گھیرا گھر ڈال کے کھڑے ہوئے تھے نا، سارے اوباش عیاش بد کردار لوگ جو تھے وہ سب کٹھے تھے. انہوں نے کوشش کی کہ کسی، وہ تو لڑکے سمجھے ہوئے تھے کہ کسی کو پکڑیں. تو ایک اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ایسے ایک پر کا تھوڑا سا اشارہ کیا تو سارے کے سارے اندھے ہو کے اوندھے ہو کے جا گرے. حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے. اب عذاب آئے. اور اللہ نے ایسا عذاب دیا، ایسا عذاب دیا. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل، ان کی بستیاں جو ہیں نا ان میں سب سے بڑی قریہ سدوم تھی، ان کو زمین کی بنیادوں سے جہاں پانی ہے نا تو خوم الارض سے اٹھا لو اور لے آؤ اٹھا کے اوپر. اور جب وہ آسمانوں تک اٹھا دیے گئے اب اللہ نے حکم دیا ان کو الٹا کر کے زمین پہ پھینکو. یہ بھی لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ہم ان کو وہی سزا دیں. اور اس پر اللہ نے اسے ورنہ آسمانوں سے جو بستی الٹی گرائی جائے کیا بچے گا. لیکن پھر بھی آسمانوں سے اللہ نے حکم دیا کہ جہنم کے پکے ہوئے پتھروں سے بارش کر دو. آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بحر مردار کے نام سے اردن کے قریب وہ جگہ ہے. آج بھی اس اللہ کے عذاب کا یہ اثر ہے کہ اس پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اسی لیے یاد رکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الفاعل والمفعول یعنی بدفعلی کرنے والا کرانے والا دونوں جو ہیں فقتلوا، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو کسی اونچی جگہ پہ لے جائیں. اگر پہاڑ ہے، پہاڑ نہیں ہے تو کسی مینار پہ لے جائیں، اوپر سے جا کر ان کو پھینکیں اور پتھروں کی بارش کر دیں جیسے اللہ نے عذاب دیا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب نوح علیہ السلام موجود تھے عذاب نہیں آیا. نوح علیہ السلام کو اللہ نے عزت و سلامتی سے نکالا تو عذاب آیا. جب تک لوط علیہ السلام اپنی قوم میں تھے عذاب نہیں آیا. تو یہ سنت اللہ ہے، ہمیشہ کے لیے سمجھ لو کہ جب تک انبیاء اپنی قوم میں موجود ہوتے ہیں عذاب نہیں آتا. اور اسی سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ جس بستی میں اللہ کے علماء ہیں، دین کے اولیاء اللہ ہیں، ان کی وجہ سے بھی بستی والے بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے نبی ہم ان کو کیسے عذاب کریں، آپ جب جائیں گے تو پھر ان سے ہم نمٹ لیں گے. اور دوسری چیز عذاب کو روکنے والی یہ ہے کہ جب تک آدمی استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ معافی دیتے رہے. لاکھ گناہ ہو جائیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، دل سے سچی توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، کسی کا حق دینا ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا.
وہ ادا کرنا پڑے، وہ تو بندے کا حق ہے نا، اللہ اپنے حقوق معاف کرتے ہیں۔ آپ نے اگر بیٹیوں کی حصہ جائیداد کا کھایا ہوا ہے، بھائیوں نے بہنوں کا حصہ کھایا ہوا ہے، خامد نے بیوی کی حقل مار کھائی ہو، وہ نہیں معاف ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد پہلا جو عذاب آیا ہے وہ قوم قریش پہ آیا ہے یوم بدر، بدر والے دن، کہ ان کے سردار قتل ہوئے، قلیب بدر میں کتے کی طرح ڈالے گئے اور ان کے بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے۔ یہ ایک ایسا عذاب تھا جس نے قریش کی ساری شان و شوکت ختم کر ڈالی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور سٹیج آ جاتی ہے کہ ایک تو ہے نا کہ بندہ کافر ہے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو اسلام نصیب فرمائے، تو ایک ہے کہ نہیں خود بھی کافر ہے اور دوسروں کو بھی اسلام لانے نہیں دیتا۔ ایک بے نماز ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ایک ایسا ہے جو دوسرے کو بھی نماز نہیں پڑھنے، بیٹھے رہو یار، بیٹھو، فلم لگی ہوئی ہے بڑی اچھی دیکھتے ہیں۔ ایک تو خود نماز نہیں پڑھتا، نہیں دوسرے کو بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ تو جب یہ کیفیات آتی ہے تو پھر بھی معافی نہیں ملتی، کیونکہ اللہ نے یہ مسجد الحرام جو ہے یہ حرم آمنہ ہے اور ساری امت کا، ساری دنیا کا یہ قبلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، کلمہ پڑھتا ہے بس وہ مسجد حرام میں آ سکتا ہے۔ لیکن قریش نے ایک جسارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے آئے اور تقریباً 1500 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے لیے ویسے جانور ساتھ لائے ہیں، کافروں نے آپ کا راستہ روکا، حضور نے کوشش کی راستہ بدلتے بھی کسی طرح حد حرم میں ہم داخل ہو جائیں، پھر شاید کافر منع نہ کریں، ورنہ حضور کا یہ راستہ تو نہیں تھا جہاں آج کل حدیبیہ ہے، جس کو شمیسی کہتے ہیں، مدینہ کا راستہ تو یوں ہے۔ اصل میں حضور ہٹتے گئے پیچھے، ہٹتے گئے اور کوشش آپ کی یہ تھی کہ کسی طرح سے بھی ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں۔ لیکن کافروں نے بھی ہر جگہ اپنے بندے رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو انہوں نے بالکل کھلے لفظوں میں روک لیا حضور کو، یہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ وجہ کیا ہے بھی کیوں نہیں جا سکتے؟ میں خدا کے بندو، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، کوئی جنگ کے لیے تو نہیں آئے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ تیر ہیں، ہم تو احرام میں ہیں، محرم ہیں۔ احرام میں تو کسی پرندے کو مارنا بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ کسی بندے کو مارا جائے۔ احرام کا تو معنی یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام ہو گئی۔ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا جو ہے وہ نفل عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے، لیکن احرام میں حرام ہو گیا۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، انہوں نے کہا کہ جی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بڑا لمبا قصہ ہے، حضور نے بڑی کوشش کی اور نہیں مانے، حضور کو واپس جانا پڑا۔
اس کو کہتے ہیں احسار، کہ اگر عمرے والے کو کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی ماننے آ جائے کہ کسی حکومت نے روک دیا ہے یا بیماری نے روک دیا ہے یا آگے کوئی جانور ہے جس کی وجہ سے کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا ہے، تو وہاں وہ احرام کھولے گا، لیکن دم دے گا پہلے حدود حرم کے اندر، بکری ذبح کرے گا۔ اور یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں، قرآن کا معین، اور صرف تم اگر تم روک دیے جاؤ وَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر قربانی کا جانور دو۔ حتیٰ کہ یہ مسئلہ اتنا سخت ہے کہ مثال کے طور پر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، آپ نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، وہیں آپ رک گئے، آپ کے کاغذ غلط ہو گئے، آپ کے پاسپورٹ میں کوئی غلطی نکل آئی، کوئی اور وجہ بن گئی، جہاز لیٹ ہو گئے، کینسل ہو گیا، اب احرام نہیں کھول سکتے، احرام میں رہیں آپ۔ اگر پھر آپ کا آنا بالکل امید ختم ہو جائے تو آپ کسی دوست کو ٹیلی فون کریں کہ مکے میں آپ کے لیے حد حرم میں ایک جانور ذبح کریں، آپ کو اطلاع دے، پھر آپ سر مڈائیں، پھر احرام کھولیں گے۔ احرام مذاق نہیں ہوتا کہ جب چاہا باندھ لیا، جب چاہا کھول دیا۔ اچھا، اسی طرح حدیث مبارک میں ایک لفظ ہے کہ اگر کوئی آدمی جب نیت کرنے لگے تو یہ کہہ دے کہ محلی ہے سو حبستنی، یا اللہ میں پھر وہیں رک جاؤں گا جہاں آپ مجھے روک دیں گے، تو پھر اس کو دم تو دینی ہوگا، لیکن وہیں دم ذبح کر سکتا ہے، حرم میں بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اس میں دم بھی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال حضور پاک کو روکا گیا، حضور پاک نے جانور ذبح فرمایا، اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، احرام کھل گئے، آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگلے سال کافر اجازت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی روکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم متولی ہیں کعبۃ اللہ کے، مجاور ہیں اس گھر کے، جی ابراہیم نے بنایا ہے، اور ہم ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، ہم ختنہ کرتے ہیں، ہم عقیقہ کرتے ہیں، ہم قربانیاں کرتے ہیں، ہم احرام باندھتے ہیں، ہم حج پڑھتے ہیں، تو متولی تو ہم ہیں، تو ہماری اجازت کے بغیر آپ کیسے آ گئے؟ منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جی آپ نے آنا تھا تو آپ پہلے ہم سے اجازت دیتے۔ فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کا حرم سب کے لیے ہوتا ہے، اجازت کا کیا معنی؟ حرم سب کا ہے، ہر کلمے پڑھنے والے کے لیے قبلہ برابر ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہے، یہ ہماری توہین ہے، ہماری شوکت و شان اور قوت کے خلاف ہے کہ مدینہ منورہ سے آپ آئیں اور 1500 بندہ عمرہ کر کے چلا جائے اور ہم نہ روک سکیں۔ بہرحال حضور واپس تشریف لے گئے، اگلے سال تشریف لائے، آپ نے عمرہ قضا کیا۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ بھی روک دیے گئے ہیں، آپ نے احرام کھول دیا، جس میں قربانی بھی رہے گی، عمرہ بھی آپ کے ذمہ ہے، عمرہ کریں گے چونکہ عمرے کی آپ نیت کر چکے تھے۔ ہم نے تو بہرحال میرا بھائی افسوس لگتا ہے، مذاق بنا رکھا ہے، اور جی ہم نے احرام تو باندھا تھا، آگے آئے تو فلائٹ ہماری تبدیل ہو گئی کہ اگلے دن آئے گی، اب ہم نے وہی احرام کھول دیا، کیا تمہیں کوئی مہندی لگی ہوئی تھی خراب ہو جاتی؟ یا اگر تمہارا ایک دن جو ہے وہ احرام میں گزر جاتا تو اور زیادہ ثواب ہوتا، شریف آدمی، تکلیف کیا تھی؟ تو بہرحال اگر ایسا ہوگا، دم بھی حدود حرم میں دینی ہوگی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا، یہ شرط ہے۔ تو اب جب حضور پاک تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، تو اب اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بات تھی نا کہ بھئی اللہ کا نبی اندر ہے، وہ تو بات ختم ہو گیا، حضور چلے گئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ استغفار کرتے ہیں، استغفار یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد الحرام میں بھی نہیں آنے دیتے۔ استغفار کا بھی کوئی نتیجہ ہونا
یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ تم کہتے رہو استغفر اللہ لاکھ توبہ کروڑ توبہ اور گناہ بھی کرتے رہو، یہ کون سا استغفار ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری استغفار کی تو حقیقت کھل گئی، تم تو اللہ کے کعبے میں بھی آگے تالیاں پیٹتے ہو، شور کرتے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو تاکہ کوئی قرآن نہ سنے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شور کرو۔ یہی متولی کا کام ہے کہ مسجد میں سیٹیاں بجائیں، یہی متولی کا کام ہے کہ اگر کسی اللہ والے کی مزار پہ ہو تو وہاں عرس کروا کے میلے لگوائے، تھیٹر لگوائے۔ مجرے اور گانے اور بجانے اور طوائفیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، ورنہ قیامت کا دن ہوگا جن اولیاء اللہ کی مزارات کی تم توہین کر رہے ہو، یہی اولیاء اللہ تمہاری گردن پکڑیں گے۔ تو اب دونوں چیزیں ختم ہو گئی، تو اب ان پہ عذاب آیا بدر والا، کہ بدر میں ایک ایسا عذاب اللہ نے ان کو دیا نا جی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے نا کہ 313 کی ایک چھوٹی سی جماعت ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ عذاب دینے پہ آتے ہیں نا جی، تو وہ ممولے سے شہباز مرا ڈالتے ہیں، اور وہ عذاب دینے پہ آتے ہیں تو ایک مچھر سے نمرود جیسے ظالم بادشاہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ نمرود اتنی یعنی قوت طاقت والا سے نعوذ باللہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ہوئی وہ بھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے سزا کیا دی؟ لشکر نہیں بھیجا، صرف ایک مچھر کو حکم دیا کہ ایسا ایسا بیٹھ جاؤ، جب کھینچے گا سیدھا دماغ میں پہنچ جائے۔ وہ مچھر دماغ میں آ گیا۔ اچھا وہ جناب مچھر جب چھیڑتا تو اس کو درد شروع ہو جاتا۔ اب گولیاں کیا کریں؟ مچھر تو بیٹھا ہوا ہے نا، گولیاں کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ تو اب انہوں نے تجربہ کیا کہ تھپڑ مارے سر پہ، اس سے کچھ سکون ملتا، مچھر چپ کر جاتا نا۔ اور اگر تھپڑ مارنا چھوڑ دیتے مچھر صاحب، پھر جناب اپنی چونچ ہلانی شروع کر دیتے، اس کو تو تڑپ اٹھتا دماغ پر جو براہ راست ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ آخر انجام یہ نکلا کہ اس نے نوکروں سے کہا بھی ہاتھوں سے کام نہیں بنتا، جوتے سے مارو۔ میں نے کہا تمہاری خدائی شدائی بس ایک مچھر نے نکال دی، جوتے کھا رہے ہو۔ کہاں گیا تمہارا وہ دبدبا، وہ تنتنا، وہ تمہارا تکبر؟ یہاں بھی وہی ہوا۔ کہاں گئے تم مجاور بنتے تھے کعبۃ اللہ کے اور متولی بن کے میرے مدنی پاک کو روکتے تھے، اب تو آج انجام دیکھ لو کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم نے اپنے مدنی پاک کی مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، جب تو نے میرا گھر مکہ مکرمہ میری خاطر ہی چھوڑا تھا نا، لیکن ایک فرق ہے کہ حضور اپنے لیے کام کرے، ایک ہے اللہ کے لیے کرے، دونوں میں فرق ہے، بات کو سمجھیے۔ حضور پر جب ذاتی حملہ ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار زخمی ہو گئے، تو حضور کی یہ ذات کو نقصان پہنچا، صورت کو نقصان پہنچا۔ حضور نے بد دعا نہیں کی، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت۔ لیکن جب حضور کو ذات کا نقصان نہیں ہے، یہاں سیرت کا نقصان ہے کہ کافروں نے آپ کی نمازیں قضا کرا دی، خندق والے دن اللہ کی نماز چھوٹ گئی، تو اب اللہ کا پیغمبر جو ہے اللہم املأ بیوتہم نارا، اللہ کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں تیری عبادت سے روک دیا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ آپ نے بھی میرے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے تو ہم بھی آپ کی خاص مدد کے لیے تیار ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرا مدنی قوم لوط کے لیے تو چند فرشتے ہم نے بھیجے تھے، لیکن تیری شان بڑھانے کے لیے ہم نے 1000 فرشتہ بھیجا، اور اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا ثلاثۃ من الملائکۃ منزلین، 3000 اور بھی آ رہے ہیں، اور اگر آپ جمع رہے میدان میں اور ضرورت ہوئی 5000 من الملائکۃ مصومین، یہ ساری شان تھی، ورنہ تو ایک فرشتہ کافی تھا مکے والوں کو۔ ایک فرشتے کا مقابلہ کر سکتے تھے، 1000 کی کیا ضرورت ہے، 3000 کی کیا ضرورت ہے، 5۔ اصل بات کیا تھی کہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والله أعلم۔